الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاقی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی یہ ہے کہ رازوں کی حفاظت کی جائے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فہی امانہ، کہ جب کوئی شخص کوئی بات کرے پھر اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں جھانکے، فہی امانت، و امانت ہے۔ گویا کہ ایک آدمی آپ سے بات کر رہا ہے، بات کرنے سے پہلے دائیں بائیں جھانکتا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی ہے جو ہماری بات کو سن لے، تو اسے امانت سمجھنا چاہیے۔ گویا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا آپ سے بات کر رہا ہے تو بولے کہ بھائی یہ بات میں نے آپ کو راز کے طور پر بتایا ہے، کسی دوسرے سے مت بتائیے گا، یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی انسان اس انداز میں بات کرتا ہے کہ وہ اس بات کو آپ سے راز میں رکھنا چاہتا ہے، اور راز میں رکھنے کی کیفیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ آپ سے اس کے تعلقات اچھے ہیں اس لیے وہ یہ بات آپ سے کر رہا ہے، تو کبھی کبھار صورتحال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بات راز کی ہے یا راز کی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی بات کرنے سے پہلے وہ دائیں بائیں جھانکتا ہے کہ کوئی دوسرا تو ہے نہیں، تو گویا کہ یہ بات آپ سے اس نے کی ہے تاکہ اس کو راز میں رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ امانت ہے، لہذا اس امانت کا پاس و لحاظ یہ ہے کہ اسے دوسروں سے شیئر نہ کیا جائے۔ راز کی باتوں میں شوہر اور بیوی کے بیچ کے بہت سارے راز ہوتے ہیں جنہیں دوسروں سے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها، کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بدترین انسان، مرتبے کے اعتبار سے برا انسان وہ ہوگا کہ جو اپنی بیوی کے پاس خلوت اختیار کرتا ہے اور اس کی بیوی اس کے پاس خلوت اختیار کرتی ہے، اکیلے میں ہوتی ہے، اور پھر اس کے راز کو وہ کھول دیتا ہے۔ گویا کہ ایک آدمی اپنے شوہر بیوی کے تعلقات دوسروں سے بیان کرے نہایت ہی گھٹیا انسان ہے، اور یہ راز کی باتیں ہیں، لہذا انہیں راز میں رکھنا چاہیے۔ بلکہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، مرد بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ شاید تم میں سے ایک آدمی وہ بیان کرتا ہے جو اس نے اپنے گھر والوں سے کیا ہے، اور شاید تم میں سے ایک عورت وہ بیان کرتی ہے جو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا ہے۔ تو لوگ خاموش رہے اور کچھ جواب نہیں دیا، گویا کہ یہ ظاہر کر رہے ہوں کہ ہاں یا رسول اللہ ایسا ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا تفعلوا فانما ذلك مثل الشیطان لقی شیطانۃ فی طریق فغشیہا والناس ینظرون، کہ ایسا مت کرو کہ شوہر بیوی کے راز و نیاز کی باتیں دوسروں سے شیئر مت کرو۔ جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کی مثال مذکر شیطان کے جیسے ہے جو کسی مؤنث شیطان سے ملتا ہے اور راستے میں اس سے اپنی ضرورت پوری کرنے لگ جاتا ہے، اور دوسرے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی شوہر بیوی کے راز و نیاز کی باتیں دوسروں سے شیئر کرتا ہے تو اس کی کیفیت وہی ہے کہ کھلے روڈ پر ہم بستری کر رہا ہو۔ تو گویا کہ سخت وعید بتائی ایسے لوگوں کے لیے جو راز کی باتیں دوسروں سے شیئر کرے۔ دوستوں کے بیچ بھی راز اور نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، دوستوں کے بیچ بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو راز کی ہوتی ہیں، انہیں دوسروں سے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جبکہ حضرت حفصہ جو ان کی بیٹی تھیں ان کے شوہر وفات پا گئے، بیوہ ہو گئیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور ان سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو حفصہ سے آپ شادی کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے معاملے پہ غور کروں گا۔ چنانچہ کئی دنوں کے بعد انہوں نے جواب دے دیا کہ مجھے ابھی شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کو رکھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ حفصہ سے شادی کر لیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل خاموشی اختیار کر لی، کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جتنا غصہ عثمان پر نہیں آیا اس سے کہیں زیادہ غصہ ابو بکر پر آیا کہ انہوں نے سنا اور خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جواب دے دیا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے شادی کرنے کے لیے پیغام بھیجا، تو حفصہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جواب نہیں دیا اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بارے میں ہم سے ذکر کیا تھا۔ فلم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کھولوں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہ کرتے تو میں ضرور شادی کر لیتا۔ تو یہاں پر بھی آپ غور کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے باپ اور بیٹے کے بیچ میں، باپ اور بیٹی کے بیچ میں، گھر کے آپس کے بھی راز ہوتے ہیں، ان رازوں کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتی ہیں کہ ایک دن کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں ایک جگہ پر تشریف رکھتی تھیں، اسی بیچ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے ویسے ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلتی تھیں، یہاں تک کہ جب آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور کہا مرحباً یا بنتی، خوش آمدید اے میری بیٹی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اکیلے میں، تنہائی میں ان سے باتیں کی، اور جب بات کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ پھر جب دوسری بات کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر کے چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے بات کی اور تم ہنسنے لگی، پھر بات کی تم رونے لگی، تو آخر اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کھولنا نہیں چاہتی۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرا آپ کے اوپر حق ہے، اس حق کے ناطے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا سے گزر چکے ہیں، لہذا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو بیان کر دیتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی جس پر میں روئی تو یہ وہ بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جبریل امین میرے پاس پہلے ایک مرتبہ رمضان میں قرآن کا دورہ کرانے کے لیے آتے تھے، اور اس بار 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کرانے کے لیے آئے ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میری موت قریب آ چکی ہے، لہذا جب میری موت ہو تو اللہ کا ڈر رکھنا اور صبر کرنا۔ تو یہ سن کر کے میں رونے لگی۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے اے فاطمہ کہ تو جنتی عورتوں کی سردار بنو، تو یہ سن کر کے میں ہنسنے لگی۔ تو یہاں پر بھی غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ازواج مطہرات کے سامنے کھولتی نہیں ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں تو وہ راز نہیں رہا، لہذا اسے بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کردار ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو کوئی کام بتایا، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پر وہ چلے گئے۔ آنے میں تاخیر کیا تو ان کی ماں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پوچھتی ہیں کہ تم کہاں چلے گئے تھے، تم نے تاخیر کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا تھا۔ پوچھا کون سا کام تھا جس کے لیے تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سر ہے، یہ راز ہے۔ تب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر یاد رکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کرنا۔ تو ان حادث سے، ان واقعات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔